السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ ویورس یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دیتا ہے، اپنی ماں کے برابر کہتا ہے، یا اپنی بہن یا اپنی خالہ یا اپنی پھوپھی سے تشبیہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو میرے ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو میری ماں کے پیشاب کرنے کی جگہ کی طرح یعنی شرمگاہ کی طرح ہے، یا تو میرے بہن کے پیٹ کی طرح ہے، میرے بہن کے ران کی طرح ہے، میرے خالہ کے پیٹھ کی طرح ہے یا پیٹ کی طرح ہے، یا خالہ کی شرمگاہ کی طرح ہے یا پھوپھی کی شرمگاہ کی طرح ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی زہار کرنے والا ہوگا۔ اور زہار کی اس صورت کی وجہ سے اگر وہ اپنی بیوی کے پھر قریب ہوتا ہے تو اس کو کفارہ دینا لازم ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ زہار کیا چیز ہے۔ یاد رکھیں، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نکاح کو ختم کرنے کی چند صورتیں تھیں، جس میں ایلا بھی تھا اور زہار بھی تھا اور طلاق کی صورت بھی تھی۔ تو زہار ایک طرح سے طلاق دینا ہوتا تھا جس میں دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، انت علیہ کظہر امی، تو پھر ایسی صورت میں وہ بیوی اس شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اسلام آنے کے بعد ایک صحابیہ خولہ بن ثعلبہ جو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے ایک رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے بارے میں کہا تو انہوں نے کچھ عذر کیا، تو حضرت اوس کو غصہ آ گیا اور غصے میں انہوں نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ ایسی صورت میں گویا کہ ان پر زمانہ جاہلیت کے حساب سے اب طلاق واقع ہو گئی اور ہمیشہ کی ان سے جدائی کی ہو گئی۔ تو پھر وہ یہ بات کا شکوہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکوہ سنا اور کہا کہ ابھی اس پر کوئی حکم آیا نہیں ہے اور جو طریقہ چل رہا ہے اس کے حساب سے تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر شکوہ کیا، اللہ کے رسول میری جوانی پوری گزری اور میرے بچے بھی ہیں، میرے بچے بھی انات ہو جائیں گے اور میں بھی اس ضعیف العمر اور زیادہ عمر میں کہاں جاؤں گی۔ یہ بات کا شکوہ کر ہی رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها والی آیت نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ زہار کرنے والا ہوگا اور زہار کرنے سے اس کے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ جب زہار کیا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، تب جا کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتا ہے اور بیوی کو بطور بیوی رکھ سکتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ تو زہار کا کفارہ یہ ہے کہ اگر غلام اس کے پاس ہے تو وہ مومن غلام کو آزاد کرے گا۔ اگر جیسے آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے اس کو۔ اگر وہ روزہ رکھنے کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو دوبارہ شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے، چاہے وہ ہم بستری رات میں کی ہو۔ دن میں کرے گا تو ایسی ترتیب ختم ہو جائے گی، اگر اس نے رات میں بھی ہم بستری کی ہو تو پھر ایسی صورت میں دوبارہ اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو اس کو صبح و شام کھانا کھلانا اس پر واجب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے کفارہ قسم میں بتایا تھا کہ 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلانا ہوگا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر کوئی اناج دینا چاہے تو وہ ایک فقیر کو تقریباً 1.25 کلو گیہوں اور کھجور دے تو 3.5 کلو کھجور دے۔ جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہوتی ہے وہی کفارے کی مقدار ہے کہ اگر کفارہ دینا چاہے تو وہ آدمی صدقۃ الفطر کی مقدار میں گیہوں دے سکتا ہے یا گیہوں کی قیمت ادا کر دے۔ اس طریقے سے زہار کا مسئلہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میرے ماں کی برابر ہے، تو میری بہن جیسی ہے،
تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ مطلب کسی عضو سے، اس کے کسی ہاتھ پاؤں چہرے وغیرہ سے، اس کی شرمگاہ سے، اس کے پستان سے، اس کی پیٹ سے تشبیہ نہیں دے رہا ہے، صرف اس کو کہہ رہا ہے تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اس شخص سے اس کی نیت پوچھی جائے گی، بھئی تیری یہ بات کہنے میں کیا نیت تھی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میری اس بات کہنے سے اس کو طلاق دینا مراد تھا تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق بائنہ. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ایسا ہی کہہ دیا تو ایسا ہی مانا جائے گا، اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے زہار کیا تو پھر زہار واقع ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا. اس کی نیت کی طرح نیت پوچھی جائے گی کہ تو نے جو کہا ہے کہ میری ماں کی طرح ہے، تو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ نہیں دی، ماں کی طرح کا ہے، تو پھر پوچھا جائے گا کہ ماں کی طرح کیسے ہے، کیا ہے، تیری نیت کیا تھی؟ تو وہ جو کہے گا کہ میں نے زہار کیا تو زہار ہو جائے گا. وہ کہے گا میں نے طلاق دینے کی نیت کی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے ایسے کہ تو میری ماں کی طرح احترام والی چیز، احترام محترم ہے میرے نزدیک، جیسی میری ماں کی عزت ہے ویسی تیری بھی عزت میرے دل میں ہے، جس طرح میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں اس طرح میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تو جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی مان لیا جائے گا، اور اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، نہ طلاق ہوگی نہ کفارہ زہار لازم ہوگا. السلام علیکم.